بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر. آ، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مطلب جو تربیت کرتے ہیں، جو ان پہ اپنی زندگی کے بہت ہی قیمتی سال لگاتے ہیں ان کی تربیت کرنے میں، ان کو پروان چڑھانے میں اور ان کی تمام جو ہے ضروریات کو پورا کرنے میں، اس کے پیچھے ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارا اینڈ گول کیا ہے، یعنی ہم چاہتے کیا ہیں اس کے بدلے میں. یہ وہ بات ہے جس کے اندر شاید ہمارے معاشرے کی ساری پرابلمز کا مطلب جو منبع ہے، جو ہماری ساری پرابلمز جس میں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہے. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ جی، ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کو کیا لینا ہوتا ہے جی بچوں سے، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں بچے خوش رہیں. یعنی یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہم بولتے ہیں، اور عموماً یہ بات کر کے ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم کوئی بہت ہی مہان لوگ ہیں. اچھا، ماں باپ ہوتے تو مہان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ جو ہے وہ، اس کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور اپنی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت کا ہے یا کسی کی فرما برداری کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حوالے سے کہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، ان کی ادب کریں، ان کا خیال رکھیں. لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی ہم اپنے اپنے طریقے سے اپنے جو ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں یا ہمارے جو کلچر ہے، جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے ہمارے گھر کا، اس کے حوالے سے ہم اس تمام چیزوں کو یہ کہہ لیں ترجمہ کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں. اولاد سے ہم کیا چاہتے ہیں ایز اے پیرنٹس، ایک تو بات یہ ہے. اچھا، ہم جب آپس میں دوست بیٹھتے ہیں، ہم عمر لوگ جو ہیں، اور زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں سیاست پر، مہنگائی پر اور اس قسم کے موضوعات پر. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میرے گھر میں کیا پرابلم چل رہی ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ میری بات اس کے ساتھ میری کس بات پہ کنفلکٹ چل رہا ہے. اور اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں شیئر کروں اپنی بات، اپنی جو میری مشکل ہے وہ، یا اس کا جو حل میں نے سوچا ہوا وہ ہم کبھی نہیں کریں گے. ہم دنیا جہان کی بکواس جو ہے وہ ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے، ساری دنیا کی بکواس. یعنی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون کدھر لے جا رہا ہے، نواز شریف حکومت کرے گا، عمران خان کرے گا، عمران خان چور ہے کہ نواز شریف بڑا چور ہے. لیکن جو گھر میں میری پرابلم چل رہی ہے وہ، اس کا حل میرے پاس نہیں ہے. نہ وہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں، نہ اور کوئی راستہ بتا رہا ہے. مولوی جتنے بھی مولوی ہیں وہ تو آپ کو جنت اور دوزخ میں لے کے جانے کے لیے مختلف شارٹ کٹ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دفعہ درود پڑھو، اتنی دفعہ جناب لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مطلب یہ ساری باتیں ضروری ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے دل کا اطمینان تو تب ملے گا جب میں اپنے گھر جاؤں گا پیسفلی طریقے سے، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی ٹائم گزاروں گا، اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کروں گا، اپنے بہن بھائیوں کو انجوائے کروں گا. تو پھر میرے لیے یہ سارا جو جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہوگی، میری عبادات میں بھی زیادہ یکسوئی آ جائے گی. یہ تو میرا خیال ہے، اور مطلب آپ لوگوں کو میرے خیال سے متفق ہونا لازمی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ذکر کیجئے کہ یار مطلب یہ ایک ایشو ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے کیا توقع کرنی چاہیے، یا ہم جو توقع کرتے ہیں وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جیسے آپ کسی دوست سے اس بات کا ذکر کیجیے گا تو وہ ایک دم سے آپ کو یہ سمجھے گا کہ یہ مسئلہ مجاہد کو پیش ہے، اس کے بچے جو ہیں شاید اس کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا اس کے گھر میں ایشو ہے. یا میں کہتا ہوں یار اگر کوئی لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے ایک دم سے سوچ لینا کہ اس کی مطلب ہے اس کی لڑکی گھر سے بھاگنا چاہتی ہے، گھر سے چوری کر رہی ہے، کسی سے پھنسی ہوئی ہے، کوئی چکر چلا رہی ہے. یعنی ایک دم سے ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. جب ایک جنرل ڈسکشن، ہم جنرل ڈسکشن کرنے والے کو بھی ہم ایک چور ہی سمجھتے ہیں. اینی تو بس مسئلہ یہ کہنے کا مطلب ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. جب تک ہم آپس میں دوست، احباب، ساتھی، بہن بھائی، رشتہ دار، معاشرے میں، ٹی وی اینکر سو کال، یہ جو فلاسفر بنے ہوئے سارے کے سارے، یہ سب کے سب اگر بیٹھ کے اس قسم کے موضوعات کو پہلے ٹچ نہیں کریں گے کہ یار ہم اپنے گھر کو کس طرح پیسفل بنائیں. پہلے ماں کو، باپ کو اپنے بچوں سے کیا توقع کرنی چاہیے اور بچوں کو اپنے ماں باپ سے کیا توقع کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا پڑیے. ہمیں دوبارہ سے لائن ڈرا کرنی ہے. یہ ساری ہمیں یہ سمجھنا ہے.
ورنہ یہ آپ 85 سال کی بھی ہو جائیں گے اور آپ پھر بھی کام کر رہے ہوں گے، آپ 85 سال کے ہو کر بھی اپنے بچوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، آپ آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں بھی مل جائیں گی، آپ اپنے بچوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ عجیب و غریب قسم کی فضولیات میں پڑ گئے ہیں، اپنے دماغ کو آپ سمجھ نہیں رہے کہ یار مجھے چاہیے کیا تھا، اپنی اولاد کے لیے میں جو کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور وہ اس کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے اپنی اولاد سے۔ اگر تو مجھے واقعی یہ بات طے ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں، جو موسٹلی پیرنٹس یہ بولتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اولاد سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس ہم چاہتے ہیں وہ خوش ہیں، تو بھائی جان خوش ہو جائے نا پھر، اگر وہ خوش ہو رہے ہیں کسی بات پہ تو آپ بھی خوش ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا نا، آپ چاہتے ہیں وہ خوش بھی ہوں تو آپ کے طریقے سے خوش ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خوش ہو تو اس کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابا خوش ہوا کہ نہیں ہوا، اماں خوش ہے کہ نہیں ہے نا جی؟ تو اس طریقے سے تو آپ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی زندگی کو بھی پریشان کریں اور دوسروں کی زندگی کو بھی پریشان کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، سارے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے پرابلم کا شکار ہیں، مگر سارے کے سارے ہم لوگوں نے اپنے سروں پر اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لوہے کے جو ہیں وہ خول چڑھا لیے ہیں، اور نہ ہمارے دماغ میں کوئی بات جاتی ہے اور نہ یہاں سے کوئی بات نکلتی ہے، ہم اپنے ہی دکھوں کے اندر خود ہی پریشر کوکر میں اپنے آپ کو ہی پکاتے رہیں اور پکا کے، اور وہ دکھ صحیح ہیں، غلط ہیں، جینون ہیں یا بس ہوا میں ہیں، وہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ خیر anyway، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہم لوگ ایز اے پیرنٹس جو ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہاؤ لانگ آئی گوئنگ ٹو ورک، ٹھیک ہے نا، مجھے کتنا عرصہ کام کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے، اور when I'm going to be retired, when I'm going to retire، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس کو سمجھنا پڑے گا پہلے آپ کو، آپ ادروائز پوری زندگی ایک چکی میں پس رہے ہیں اور پستے رہیں گے، اور آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ میرے بچے جو ہے نا، اگر میں آج کام کرنا چھوڑ دوں تو میرے بچوں کو کوئی حال نہیں ہوگا، which is not true، یہ سچ نہیں ہے، یہ آپ کے بچے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائیں، ان کو ڈیپینڈنٹ کر دیں اور لیٹ دم ڈو اٹ، اگر وہ اچھا کھا رہے ہیں تو محنت کریں گے تو اچھا کھائیں گے، محنت نہیں کریں گے اچھا نہیں کھائیں گے تو لیٹ دم سفر، ان کو اس بات کا سامنا کرنے دیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ ٹھیکیدار بن جائیں کہ نہیں میرے بچے کو ہر حال میں 1 کلو گوشت روزانہ اس کے گھر میں اس کی پلیٹ میں ہو، تو بھاجن پہ لگائے زور، ساری زندگی روتے رہیں پوری زندگی روتے رہیں، میری اپنی بیٹی کی شادی ہوگی ہے تب بھی میں راضی نہیں ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے تب بھی میں راضی نہیں ہوں، میں ان کے لیے فکر مند ہوں، میری بیٹی کے لیے میں فکر مند ہوں، 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو کیا خیال ہے مجھے خوشی ملے گی؟ تو میں تو کبھی ریٹائر ہو کے بھی ریٹائر نہیں ہوں گا۔ ارے بھاجن ایسا نہیں ہے، میرا ایک کام ایک خاص مدت تک ہے، جب تک میرے بچے اڑنا نہیں سیکھتے۔ ہمیں جانوروں سے، پرندوں سے سیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ پرندہ جو گھونسلے میں ماں اور باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کو اڑنا نہیں آتا، جب وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے تو بس اب اس کی اپنی فیٹ ہے، ماں باپ اپنی زندگی گزاریں گے، بچہ اپنی زندگی گزارے گا، بات یہ ہے کہ فرق صرف انسان میں یہ ہے کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ، وہ سوسائٹی میں چونکہ رہے گا تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرے گا، لیکن وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اور ماں باپ اس کی انگلی پکڑ کے ہر وقت اس کو بڈھا ہو کے بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں چلائیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ جو ہیں، ماں جو ہے وہ باپ جو ہے وہ 80 سال کا ہے اور بیٹا جو ہے وہ 60 سال کا ہے یا 55 سال کا ہے، اور ابا جو ہے وہ پھر بھی اس کو جنابلا ایسے چلاتا ہے جیسے وہ ننھا سا بچہ ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، نہیں ہو سکتا یہ ہم غیر حقیقی باتیں ہیں ہمارے ذہن میں ہیں، ہم غلط باتوں پہ توقل کر، میرا بیٹا مجھے کیوں پوری زندگی مجھے ٹارچر کرے کہ بھی میں اس کی ہر حال میں مدد کروں، نہیں میں نہیں کروں گا مدد اس کی، مجھے نہیں کرنی اس کی مدد، اس لیے نہیں کہ میں اسے پیار نہیں کرتا، نہیں میں پیار کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپنے کیے کا جو نتیجہ ہے وہ بھگتنا ہے، ایک وقت آئے گا اس کے بعد پھر وہ جانے اس کا کام جانے، اس کے بچے کو کیسے پالتا ہے بچوں کو، لیٹ ہم ڈو اٹ، میں کیوں اس کے لیے اپنے آپ کی زندگی کو عذاب کروں؟ اسی لیے پاکستان کا 60 سال سے اوپر جتنی بھی آبادی ہے، آپ غور کریں گے وہ لوگ ریٹائر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہم کہتے ہیں جی بڑی بے روزگاری ہے، جی پاکستان میں بے روزگاری کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ 30% لوگ تو بڈھے ہیں جو کام کر رہے ہیں،
اور وہ بڈھے جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کا نام، ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، کوئی کیا بنا ہے، وہ کیا سب کام کر رہے ہیں، وہ کسی کو پینشن آ رہی ہے، کسی کو کیا آ رہا ہے، لیکن وہ وہاں اس کے باوجود بھی کام کر رہے ہیں. جی کیا جی بچے ہیں جی، وہ ان کو پالنا پڑتا ہے، بچہ میرا اتنے قابل نہیں ہے، یوں. ابے چھوڑو اس بچے کو. مطلب آپ کب تک اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے چلیں گے؟ چلا چلیں. میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بات یہ پتر، آج اس وقت اسی لمحے اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن یہ سمجھ لیجیے میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا نا تو میرے بچے سڑکوں پہ آ جائیں گے بیچارے. یہی سوچ مجھے برباد کرتی ہے، اور میرا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے کہ مالک کل کائنات وہ پالنے والا ہے، انسان نہیں. انسان جو ہے وہ تو ایک وسیلہ ہے، ہیلا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، میں کہ بیٹے اس وقت اس لمحے اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی تھاٹ کہ بھی تو برباد ہو جائے گا یا تیری بہنیں بڑی مشکل میں آ جائیں گی، یہی میری سوچ ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے میں دنیا سے جاؤں تو اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر زندگی گزارنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس سے بہتر، بہت ہی بہتر وسیلہ بنا دے. لیکن مجھے اس پہ یقین نہیں ہے. مجھے یقین اسی بات پہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ میری وجہ سے اس دنیا میں سیف ہے، اس دنیا میں صحیح طرح سے وہ زندگی گزارا تو اس کی وجہ میں ہوں، یا میری بیٹی کی رشتہ جو ہے نا زندگی، وہ میری وجہ سے اس دنیا میں سیف ہے، پروٹیکٹڈ ہے اور اچھی ہے. میں دنیا سے چلا گیا ہوں اور یہ پیچھے آگے پیچھے ہو جاؤں یا اس پہ نظر نہ رکھوں تو میری بیٹی برباد ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے. ایسا کر کے ہم نے پورے نظام کو گندا کر دیا ہے، غلیظ کر دیا ہے. اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا لیا ہے، اور 60 سال، مطلب 30 سال، 35 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، ان کو جاب کروانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کروانا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. لڑکوں کی ہم شادیاں نہیں کرتے، لڑکیوں کی ہم شادیاں نہیں کرتے، لڑکوں کو بھی رلا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھی رلا رہے ہیں. اور وہ بچیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کوئی انٹریکشن کرتی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں اتنا؟ آپ سمجھتے اس لیے کہ وہ جناب زمانہ خراب نہیں ہوا. آپ ماں باپ، ہم لوگ جو ہیں، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے بچے کی شادی کسی بہت امیر لڑکی سے کرنی ہے یا بہت اچھے خاندان سے کرنی ہے. اور ہر لڑکی کا باپ جو یہ سوچی بیٹھا کہ لڑکا بہت ٹاپ کا ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا. یعنی شادی لڑکی نے کرنی ہے، اور اس کی ساری کوالٹیز، ساری خوبیاں، ساری خامیاں طے میں نے کرنی ہیں. بھلے بیٹی کے پاپا اس بندے کی تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی، پھر کیا کروں گا میں؟ لیکن میں نے طے کر لیا کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی شادی تب ہوگی جب میں چاہوں گا. مجھے سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. ارے بھائیو، جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے نا، اعلیٰ تعلیم، ایک تو علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا میری بیٹی یا میرا بیٹا کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، کہ ایم اے کرنا چاہتا ہے، تو بی اے کرنا چاہتا ہے، تو نہیں کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی حد نہیں ہے. پڑھنا لکھنا بندے کو آنا چاہیے. جب بندے کو پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کے علم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. وہ پی ایچ ڈی کر لے، وہ پی ایچ ڈی پہ دوسری پی ایچ ڈی کر لے، اس کے بعد تیسری پی ایچ ڈی کر لے، کوئی حد نہیں ہے اس کی. آپ کبھی علم حاصل پورا نہیں کر سکتے، دنیا کا پورا علم حاصل نہیں کر سکتے. آپ کسی شعبے کے اتنے بڑے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے کہ آپ کے بعد اتھارٹیاں ختم ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایک سے بڑھ کر ایک اللہ پاک کی ذات نے ذہن دیا ہوا ہے. ہاں کوشش کرنی چاہیے جتنا مرضی پڑھیں، مگر کچھ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے. یہ ہے میرا بہت بنیادی پوائنٹ. جو ماں باپ آج میری یہ بات سمجھ جائیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ سکھی ہو جائیں گے. اور جو ماں باپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، بس وہ بڈیاں کریں گے، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی بڈھا کریں گے. اور وہ بیٹے بھی اپنی بیچارے فرسٹریشن کا شکار ہو کے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، اور بیٹیاں بھی فرسٹریشن کا شکار ہو کے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو تماشا ماریے گا، اپنے آپ کو تماشا ماریے گا اگر آپ کا بچہ، آپ کی بچی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے، صرف اس لیے کہ یار آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے، میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اور وہ زندگی میں کس طرح سے وہ اپنے فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی، کس طرح سے. آپ نے کوئی راستہ وے آؤٹ دیا اس کو؟ نہیں دیا نا. تو پھر اس کو زیادہ وہ سوشل میڈیا پہ جائے گی، وہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی. کیونکہ ایوری ہیومن، بھوک کے بعد سب سے بڑی جو ڈیزائر ہے وہ جنسی ہے. آپ اس کو نہیں مانیں گے، نہ مانیں، آپ نہ مانیں. آپ کی بیٹی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد جنسی خواہش ختم ہوگی اس کی. آپ کے بیٹے کی جنسی خواہش ختم ہوگی.
لیکن آپ آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کے اوپر تالے لگا کر اپنی لالچ اور اپنی حسد اور اپنی بغض میں اپنی اولاد کو برباد کرتے رہیں، مگر سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ سکون کی تلاش کے لیے آپ کو حقیقت کو ماننا پڑے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کہ طے کریں اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنے بچوں کو کی تربیت میں کیوں کر رہا ہوں کہ وہ خوش رہیں، تو پھر لیٹ دم بی ہیپی۔ ان کے لیے شادی کا بندوبست کیجیے، لڑکا اگر آپ کو نظر آتا ہے ڈھونڈیں، اس کی شادی کیجیے اچھے سے دیکھ داکھ کے، بس لیٹ دم ہینڈل دیٹ سچویشن، ان کے لائف کو ہینڈل کرنے دیں، اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے لیٹ دم ہینڈل، آپ خوشی۔ مگر ہزاروں خواہشیں میری ایسی کہ جو ہر خواہش پہ دم نکلے۔ مجھے یقین ہے بہت سے لوگ آپ سننے والے داسی دوست بھائی بہن میری سمجھیں گے میں خپتی ہوں، پاگل ہوں، معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساروں کو مشکلیں آسان کرے اور ساروں کو اللہ پاک صحیح طرح سے سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی اولادوں کو نیک بنائے، اور ساری اولادوں کو اللہ پاک کی ذات اپنے جناب سے اچھا ان کا جوڑے بنائے، ان کی شادیاں کرے، ان کی زندگیاں بسا دے اور ان کی مشکلیں آسان کر، ان کو زندگی میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ پاک ساری کی اولادوں پہ مہربانی کرے، مگر خدا کا واسطہ ہے اللہ تو مہربانی کرے آپ کی اولاد پر، آپ بھی مہربانی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔